آج پورے 3 دن بعد وہ یوں نہیں آئی۔ صبح سے بورنگ لیکچر لے کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جتنا مضبوط ہونے کی کوشش کرتی اتنا اسے قسمت آزماتی۔ آج تک وہ اس شخص کے خوف سے باہر نہیں آئی۔ 3 سال پہلے اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا، آج تک سوچ کر اس کا دل پہلے کے دن کی طرح کانپتا۔ شراب کے نشے میں دھت وہ ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حجاب اپنا فون لینے گھر کے اندر آئی تھی۔ وہ باہر ہال کی طرف جانے لگی جہاں میلاد ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر راضی پر پڑی۔ حجاب انہیں دیکھتی ہی پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ راضی چلتے چلتے لڑکھڑا کر گرنے لگا تھا کہ ساتھ چلتی لڑکی نے سہارا دے کر اسے سنبھالا۔ راضی نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پلر سے لگایا اور خود دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کر جانے کے سارے راستے مسترد کر دیے۔ راضی، یو آر ناٹ ان یور سینسز۔ روم میں جاؤ، تمہارے ڈیڈ نے دیکھا تو سو وٹ، کیا کرے گا وہ؟ اب میں کمزور نہیں ہوں جس کو باپ کا سہارا چاہیے، کمزور وہ ہے۔ گیٹ اٹ، چلو میرے ساتھ بیڈ روم میں۔ ابراز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا، لیکن اس کا دماغ لمحہ بلمحہ سن ہوتا جا رہا تھا۔ گرفت خود بخود ڈھیلی ہوتی گئی۔ وہ پیچھے ہوا تو سامنے ہوا سے لہراتا دوپٹہ اس کے دھندلے ہوتے عکس میں واضح ہوا۔ ابرش نے ہاتھ بڑھا کے راضی کا ہاتھ تھامنا چاہا تو راضی نے فوراً جھٹک دیا اور دیوار کے ساتھ لگے وجود کی طرف بڑھا۔ حجاب سہمی سی کھڑی تھی۔ اس کے تو کبھی پشتوں نے شراب کا نام بھی نہیں لیا تھا اور یہ شخص پی کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھ کے آگے آیا، تبھی اسے نقاب میں ملبوس لڑکی ملی اور آگے آ کر سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ راضی، ابرش نے اسے روکنا چاہا تو ابراز نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی ادھ بند تھی۔ وہ نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ باہر سے آتی آوازیں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حجاب نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھی۔ اس کے تو فرشتے بھی راضی کی آمد سے بے خبر تھے۔ باہر سے آتے شور کی آواز نے اسے ابرش کی آواز تک سنائی نہ دی، لیکن جب حجاب کو آس پاس ایک گندی بو کا احساس ہوا، اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ زوردار چیخ ابرش کو ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ ابراز اس کی خوف سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جتنا ڈر رہی تھی ابراز کو اتنی ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ راضی، چھوڑو اسے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ شٹ اپ، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو انٹرفیئر ان مائی میٹر۔ ابریش اس کی تیز آواز سن کر پیچھے ہو گئی۔ حجاب کا دل اس کی دھاڑ سن کر کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ حجاب، تم دوست ہو نہ مہوش کی؟ حجاب اپنا نام سن کر خوف سے پھیلی بھیگی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ نہ جانے کیسا نشہ تھا جو ابراز کے دماغ پر سوار تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ حجاب کے نقاب کی طرف گیا۔ وہ نقاب کے لیے لگی پن ہٹانے ہی لگا تھا کہ حجاب نے لمحے کے 1000ویں حصے میں پرس سے بلیڈ نکالا اور اس کا ہاتھ زخمی کیا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو حجاب نے دوڑ لگائی۔ اسے آج بھی وہ خوفناک دن یاد ہے، ابراز اور اس کی پہلی ملاقات۔ اگر وہ بلیڈ اس کے پرس میں نہ ہوتا تو آج بھی اس کا دل کانپ اٹھتا یہ سوچ کر۔ اس دن جویریہ اور وہ دونوں لیٹ آئے تھے۔ وہ آتے ہی مہوش انہیں اپنے روم میں لے گئی، جہاں وہ اپنا فون بھول کر میلاد کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ احساس اسے تب ہوا جب اسامہ نے فون کر کے اسے ڈانٹا کہ امی کی کال پک کر لے۔ تبھی وہ سب کے ساتھ دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مہوش کے روم میں جا کر اپنا فون لے آئی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوگا جو اس کا چین و سکون لے جائے گا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، مہوش حجاب کے کان میں چلاتے ہوئی تقریباً اس کے کان کے پردے پھاڑ چکی تھی۔ پاگل ہو مہوش، بہرا کرنا ہے کیا؟ حجاب نے اپنا کان سہلایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فل نقاب میں تھی۔ مہوش اور جویریہ کیفیٹیریا لنچ لینے گئی تھی۔ تبھی حجاب کو رانیہ اور ابراز والا واقعہ یاد آیا۔ بہری ہو گئی تو میرا ہی نقصان ہے، مہوش کہتے خود ہی ہنس دی۔ اسے بے صبری سے حجاب کے ری ایکشن کا انتظار تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ جویریہ نے جوس کا ایک گھونٹ لے کر پوچھا۔ حجاب نے نقاب اوپر کر کے برگر کا ایک بائٹ لیا۔ نظریں مہوش پر تھی۔ آج شام پتہ لگ جائے گا بیبی۔ مہوش نے زور سے جویریہ کا گال کھینچا۔ حجاب اور جویریہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اتنی خوش تبھی ہوتی تھی جب خوشی کا مرکز کوئی اور ہوتا۔ لنچ کے بعد پوائنٹ کے آتے ہی حجاب اور جویریہ چلی گئی۔ مہوش بھی اسی وقت ڈرائیور کو بلا کر گھر چلی گئی۔ السلام علیکم دادو، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ۔ حجاب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور دادو کے آگے سر جھکا کے دعا لی۔ وعلیکم السلام، سدا خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو۔
دادو نے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھ کے دعا دی۔ حجاب جگہ بناتے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہیں ڈبل صوفے پر تاثیر صاحب سنجیدگی سے بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے، جبکہ آمنہ کی نظریں زمین پر بچھے قالین پر اٹکی ہوئی تھیں۔ کیسی میزبان ہو، کوئی خاطرداری ہی نہیں۔ مہوش کی بات سن کر جہاں حجاب مسکرائی، وہیں دادو نے اسے جھانپڑ رسید کیا۔ بیٹا، تمہارا پسندیدہ ادرک والی چائے بنائی ہے؟ ثنا بس لاتی ہوگی، آمنہ دھیما سے مسکرائی۔ ان کے آتے ہی آمنہ مہوش کی پسندیدہ چائے چولہے پر چڑھا کر آئی تھی اور ساتھ ثنا کو پکوڑے اور کباب تلنے کا کہہ آئی۔ نہیں بیٹا، تکلف کی ضرورت نہیں، بس جس کام کے لیے آئے ہیں اس کی رضامندی دے دیں۔ یہ تو ساری زندگی کھاتی رہے پھر بھی اس کا کنواں خالی رہتا ہے۔ صحیح کہا دادو، حجاب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تاثیر صاحب نے جواب طلب نظروں سے آمنہ کو دیکھا جو حجاب کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ آخر کیسے وہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیل دیتی۔ تبھی لوازمات سے بھری ٹرے لے کر ثنا ڈرائنگ روم میں آئی۔ مہوش آپی، آپ کی پسندیدہ چائے۔ آپ آتی ہیں تو مجھے بھی امی کی بنائی چائے مل جاتی، ورنہ پھر خود ہی بنانی پڑتی، ثنا کہتے ساتھ سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ تب تک حجاب نے دادو اور مہوش کے لیے کباب، پکوڑے اور سینڈوچ پلیٹ میں نکال کر ان کے سامنے رکھے۔ لے نا دادو۔ حجاب کا یہ پیار بھرا اپنائیت سے انداز ان کا ارادہ اور پکا کر رہا تھا، لیکن اب انہیں تاثیر صاحب اور آمنہ کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ نے کیا سوچا بیٹا؟ دادو نے تاثیر صاحب کی طرف رخ کیا۔ اب کی حجاب ٹھٹکی۔ کس بارے میں دادو؟ ثنا نے مداخلت کی، جس پر آمنہ نے آنکھیں دکھائی۔ بچوں کا بیچ میں بولنا انہیں سخت برا لگتا، حجاب کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنانے کا۔ دادو نے محبت پاش نظروں سے حجاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حجاب نے اپنی امی ابو کو دیکھا جن کے سر پہ یہ بات سنتے ہی جھک گئے تھے۔ حجاب، میں تمہارے لیے ابراز کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ پھول صرف میرے آنگن میں رہے۔ تم بتاؤ بچے، اگر ماں باپ راضی ہوں تو تمہاری رضامندی کیا ہوگی؟ دادی نے دونوں میاں بیوی سے مایوس ہوتے اب کے حجاب کو گھسیٹا۔ انہیں یقین تھا حجاب کا جواب ان کے حق میں ہوگا۔ دادو، آئی ایم سوری، کیا آپ سے کچھ پوچھوں؟ حجاب نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے جھکے سروں کا مطلب جان چکی تھی۔ وہ خود بھی کبھی مر کر بھی اس شخص سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ماں باپ کی خاموشی، وہ جان چکی تھی اس خاتون سے وہ ہچکچا رہے تھے جو بہت امیدیں لے کر ان کے در پر آئی۔ آپ اپنی بیٹی کسی نشئی کو دیں گی جو رات کی تاریکی میں گھر میں جوان بہن کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو لائے، جس کے لیے شراب نشہ کرنا عام بات ہو، جو نشے میں جان لے کر صبح جان بن جائے؟ نشہ کرنے والا یہ نہیں دیکھتا دادو باپ ہے یا بھائی۔ حجاب انہیں دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دادو کو شرمندگی کے مارے سر جھک گیا۔ ان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مہوش بھی غصے شرمندگی کے باعث مٹھی سختی سے بھینچے سن رہی تھی۔ جس کا نہ دین ہے نہ ایمان، ایسے انسان کو کون بیٹی دے گا؟ میرے ماں باپ خاموش ہیں کیونکہ… مہوش سے جہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ اٹھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر آمنہ بھی اٹھی، لیکن مہوش نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ چلے دادو۔ مہوش نے دادی کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ وہ بھی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہوش، حجاب نے بھی روکنا چاہا لیکن مہوش کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ پلیز حجاب، ناٹ اے سنگل ورڈ۔ وہ دادو کو لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے حجاب کی آنکھیں چھلک پڑی۔ بیٹے، وہ بابا کی پکار سن کر انہیں کے گلے لگ گئی۔ نہیں میرے بچے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی ہماری تھی، ہم بولتے لیکن وہ خاتون اتنی امیدوں سے آئی تھی کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ تاثیر صاحب نے نرمی سے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھا۔ حجاب، ساری زندگی رونے سے اچھا تھا بندہ ہمت کر کے منع کر دے، میں تو خود ان کے آسرے بیٹھی رہی۔ حجاب کی ماں نے بھی گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ آمنہ کی بات سن کر تاثیر صاحب نے انہیں آنکھیں دکھائی۔ آئندہ آپ میرے آسرے نہ بیٹھنا، آپ جو کہیں گی ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ دھیما سا مسکرا کے بولے۔ ماں سے گلے لگتی حجاب نم آنکھوں سے مسکرائی، جبکہ ثنا ان کی نوٹنکی دیکھ کر مسکرائی اور ٹیبل سے سامان اٹھا کر کچن میں رکھنے لگی۔ دادو ڈائٹ پر ہے؟ راضی نے فورک کی مدد سے 3-4 فرائیڈ پران اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ وہ ابھی نہا کے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا کہ آمنہ اور حیات صاحب کھانا شروع کر چکے تھے، جبکہ دادی بس برائے نام کھانا کھا رہی تھی۔ انہیں حجاب سے ایسے جواب کی امید نہ تھی، لیکن سچ تو یہ تھا آج ان کے لاڈلے پوتے کی وجہ سے ان کا سر جھک گیا۔ نہیں، آج کی بے عزتی نے پیٹ بھر دیا۔ مہوش بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے راضی کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ دادی کی؟ یس برو۔ مہوش نے مزے سے کافی کا سپ لیا۔ اسے پتا تھا اس کا اقرار ابراز کے غصے کو ہوا دے گا۔ واٹ؟ پوری بات بتاؤ۔
راضی نے زور سے فورک پلیٹ میں پٹخا۔ اس کے لہجے کی سختی اور سنجیدگی چہرہ دیکھ کر مہوش مسکرائی۔ ہونا کیا ہے؟ ہم تمہارا رشتہ لے کر حجاب کے یہاں گئے تھے۔ انکل آنٹی تو رشتے کا سن کر چپ رہے، لیکن حجاب کا نام بولتے ہی مہوش کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ابراز دانت بھیجے ضبط کی حدوں پر تھا۔ حجاب نے دانتوں کی بہت انسلٹ کی۔ اگر میں انہیں لے کر نہ آتی تو ضرور ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ بقول حجاب کے تم جیسے شرابی نشئی کو کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ مہوش اب کے مسکراتی ہوئی کپ پر انگلی پھیرتی ابراز کے اندر جلتی آگ کو بھڑکا گئی۔ آمنہ ساس کی عزت افزائی کا سن کر دل ہی دل میں جھوم اٹھی۔ ساتھ حجاب نام کا کانٹا بھی نکل گیا جو ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیتا۔ وہ کل تک حیات صاحب کے سمجھانے پر زہر مار کر اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن یہاں تو قسمت ان پر خود ہی مہربان ہو گئی۔ ماں، آپ لوگ وہاں اپنا تماشا بنا کر آ گئے؟ ارے وہ 2 ٹکے کے لوگ، ان کی ہمت ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو سکے؟ ڈیم اٹ، صرف ابراز کی وجہ سے میں مانا، لیکن اس کی ضد سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ حیات صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے، بیٹے کے خلاف ایسے الفاظ اور ماں کی بے عزتی کا سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ پلیٹ اٹھا کر زور سے نیچے پھینکی۔ ان کے اس عمل کی امید کسی کو نہ تھی۔ سبھی سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے، جبکہ ابراز مٹھیاں بھیجتا پلیٹ دور کھسکا کر ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ راضی، سٹاپ اٹ! راضی! اس کا باپ پیچھے سے چلاتا رہا۔ وہ انسنی کر گیا۔ تجھے منہ کھولنے کی ضرورت تھی۔ دادی نے ایک غصیلی نظر سے مہوش کو نوازا۔ دادو، اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا جھکا چہرہ میں نہیں بھولی۔ اس سے غم کی شدت سے اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ بھی اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حیات صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو کیا یہاں بیٹھ کے کھا رہی ہے؟ سب بھوکے چلے گئے۔ جا کر حیات کو دیکھ۔ کوئی اچھی امید نہیں مجھے حیات سے۔ وہ عزت دار لوگ ہیں، اسے سمجھا کے کچھ نہ کرے۔ دادی بھی اپنا سارا غصہ آمنہ پر نکال کر چھڑی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسا بیٹا ویسی ماں۔ بیٹے کے کرتوت پتہ لگے تو یہ کھوکھلی عزت مٹی میں مل جائے۔ آمنہ لہو رنگ آنکھوں سے دادو کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں بے تحاشا نفرت تھی۔ وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھی تو اس کا شوہر کہیں نہیں تھا۔ یا رات کا منظر یاد آتے ہی اسے خود پر حیرت ہوئی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کی کیفیت سے بیدار ہوئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بالوں کا جوڑا بنا کر اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ کہتا ہے میں بدل گیا ہوں۔ اگر بدل گیا ہے تو کہاں ہے؟ آج پھر وہ اپنی جیسی عورتوں کے پاس گیا ہے۔ ایسے انسان کبھی نہیں بدلتے، کبھی نہیں۔ آج مجھے جھکا کر وہ چلا گیا، لیکن میں جھکنے والوں میں سے نہیں۔ وہ مر بھی جائے تب بھی کبھی اقرار نہیں کروں گی۔ یہ راز صرف میرے اندر دفن رہے گا کہ میں ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جو میری محبت کیا نفرت کے بھی لائق نہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نیکی کا تکبر کرتی ہوں۔ نہیں، میں نیکی کا تکبر نہیں کرتی، لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہوں، جیسے تنہائی میں دیکھنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ میں نہیں کرتی غرور، میں سچ کہتی ہوں جو انہیں کڑوا لگتا ہے۔ اور وہ کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں ایسا شوہر پا کر، لیکن مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ وہ پاگل انجان ہے۔ اس نے محبت جگا تو دی میرے دل میں، لیکن وہ اس شخص کے دل میں نہیں جگا سکتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر آنسو پوچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاہے نماز رکھتے وہ پیچھے مڑی، تبھی دروازہ کھول کر اس کا شور شلوار قمیض میں ملبوس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم چلے گئے تھے نا؟ وہ اسے یکدم سامنے کھڑا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ تو واپس نہیں آ سکتا؟ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب تر آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا عیاشی کرنے گیا ہوں؟ وہ اس کے اس قدر قریب آ گیا کہ اس کی بیوی کا سر اس کے دل سے ٹکرایا۔ اس کا قد بمشکل شوہر کے دل تک آتا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، اور ہونٹوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیوی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ عرصہ ہوا ہے ایک لڑکی نے دل پر قبضہ جما لیا، تب سے یہ دل بے بس ہے، کہیں اور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ خاموش پا کر اس کے شوہر نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ وہ اس کی سوچ سے کیسے انجان رہ سکتا ہے؟ پل پل تو اسی کو پڑھتا آیا ہے۔ ان 6 سالوں میں ایسی سکون بھری نیند لی تھی۔ بات بدلنے کو اس نے کل رات والا واقعہ دہرایا۔ نہیں، اپنے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اس نے شوہر کے سینے پر رکھ دیے۔ تم کہاں چلے گئے تھے صبح؟ اب وہ اس کی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کا شوہر جھکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ تم نے مس کیا؟ پل بھر کو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا اور واپس نظریں جھکا لی۔ ہونٹوں پر خوبصورت شرمگی مسکراہٹ تھی۔ تم پاس نہیں تھے تو میں گھبرا گئی۔ ہمیشہ رہوں گا اگر تم اجازت دو تو۔
وہ اس کی طرف جھکتا مانی خیز بولا، آج تک مجھ سے کب اجازت لی ہے؟ اس کی بیوی نے خفگی سے کہا اور اسے دور دھکیلا اور بیڈ کے سائڈ کارنر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگر احتشام اور پرنیا کی بات ہے تو وہ میرا حق ہے۔ چلو، تھرڈ جو آیا تمہاری مرضی سے ہوگا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتا وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھی، ناک اور گال کچھ شرم اور سردی کی شدت سے سرخ پڑ چکے تھے۔ وہ ایک گھٹنے کے بل ٹھنڈی زمین پر اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے تم کہاں تھی؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے جتنا میں تڑپا ہوں تم جان بھی نہیں سکتی۔ ساری دولت لٹا دوں تب بھی فائدہ نہیں، یہ منظر دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ وہ خاموش رہی۔ شوہر کی باتیں سن کر ویسے ہی اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اب تو اس نے آنکھیں بھی سختی سے میچ لی۔ محبت ہے شوہر سے؟ سوال ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری آنکھیں کھولے وہ اسے تک رہی تھی۔ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے موت کی خبر سنا دی، دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھنے چاہے تو اس کی بیوی نے ارادہ بھانپتے ہی جھٹ سے ہاتھ کھینچے۔ سوری، وہ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اس کے شوہر کے چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی، جیسے اسی جواب کی امید تھی۔ میرے لیے دعا کرو گی؟ وہ امید لگائے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوا، جی جی۔ نہ جانے کیسا ڈر و خوف تھا جو ابھی تک اسے جکڑے ہوئے تھا۔ شوہر کی کسی بات پر اس کی بیوی کو اعتبار نہ تھا۔ دعا کرنا میں ہار جاؤں زندگی کی پہلی بازی ہے جو میں ہارنا چاہتا ہوں۔ آج تک صرف جیتنے کی خواہش کی ہے، آج پہلی مرتبہ میں نے اس سے ہارنے کی خواہش کی۔ تم بھی بولو گی تو وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں جیتنا نہیں چاہتا، اگر میں جیتا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت۔ وہ اس کا ہاتھ جو گود میں رکھا تھا نرمی سے سہراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی آواز رندھی ہوئی لگی۔ میرے کپڑے نکال دو، 8 بجے کی فلائٹ ہے، ارجنٹ پہنچنا ہے، وہاں میٹنگ اٹینڈ کر کے 4 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جانی کیا ہوا؟ چل نہ ڈانس کرتے ہیں۔ سیم نے جو نشے میں دھت ڈانس میں مشغول تھا آ کر ابراز کے کان میں گھس کر کہا، جو بار ٹیبل کے پاس بیٹھا شراب کے گلاس ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ میرے باپ کی شادی ہے جو ناچوں؟ وہ بھڑک اٹھا۔ آج یہ شراب بھی اس کے اندر کی آگ کو نہ بجھا سکی۔ انہیں شادی کی ضرورت ہے؟ سیم خباثت سے مسکراتا اسے بہت کچھ جتا گیا۔ ابراز جو پہلے ہی غصے کی آگ میں جل رہا تھا چل اٹھا اور بغیر کسی کی پرواہ کیے لگاتار گھونسے اس کے منہ پر دے مارے۔ سر رکے، ایک ویٹر نے راضی کا ہاتھ پکڑا جس پر راضی نے ہاتھ چھڑوا کر اسے دور دھکیلا اور کلب سے باہر نکل آیا۔ سیم شراب کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ کلب سے باہر نکلتے ہی کار میں آ بیٹھا، گاڑی گھر کی طرف روانہ کی جو یہاں سے بمشکل 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ گھر پہنچتے ہی نہانے کے بعد بھی جب اس کا غصہ کم نہیں ہوا تو وہ جم میں چلا گیا جو اس کی ضد پر اس کے باپ نے بنوایا تھا۔ وہ اکثر یہاں آ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا۔ یہاں طرح طرح کی مشینز تھی جو ابراز نے اپنے مطابق منگوائی تھی، جن میں ٹریڈ مل، کیبل رو، چیسٹ فلائر، شولڈر پریس، بائیسیپ کرل بینچ شامل تھے۔ اندر آتے ہی راضی نے سب سے پہلے پنچنگ گلوز پہنے۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور بلیک ویسٹ میں ملبوس تھا، بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں پنچنگ بیگ دیکھتے ہی خون اتر آیا۔ عبائے میں ملبوس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حجاب تاثیر، بڑبڑاتے ہوئے اس نے زور سے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے پنچنگ بیگ پر دے مارا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، دونوں ہاتھوں سے تب تک مارتا رہا جب تک تھک نہیں گیا۔ ابھی بھی وہ بری طرح اپنا غصہ پنچنگ بیگ پر نکال رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دونوں ہاتھوں سے پنچنگ بیگ تھام کر وہ رکا، آنکھوں میں نفرت تھی، بے انتہا نفرت۔ حجاب تاثیر، تمہیں میں نے بے حجاب نہ کیا تو میرا نام ابراز حیات نہیں۔ پنچنگ بیگ کو ایک آخری پنچ نوازتے ہوئے اس نے گلوز اتار کے دور پھینکے۔ وہ میوش کو لینے یوں نہیں آیا اور اسے اپنے ٹیچر سے بھی ملنا تھا جو کل کی فلائٹ سے پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے۔ وہ اندر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر ہنستی مسکراتی حجاب پر پڑی جو بہت احتیاط سے نقاب ہلکا سا اوپر کر کے سموسہ کھا رہی تھی تاکہ چہرہ کسی کی نظر میں نہ آئے، اور آگے چائے کے 2 کپس رکھے تھے۔ وہ اسے پرسکون دیکھ کر دندناتا ہوا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ تم نے مجھے ابراز حیات کو ریجیکٹ کیا ہے؟ کیا تم میں کس بات کا غرور ہے؟ نہ دولت ہے، نہ شہرت، گلی کا کوئی پالتو جانور تک تمہارے باپ کو نہیں جانتا۔ رات بھر کا جاگا وہ نفرت کی آگ میں جلتا رہا۔
اپنے اندر کی نفرت اپنے لفظوں سے اگل رہا تھا۔ راضی نے آتے ہی اس کا بازو پکڑ کے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ٹیبل پر رکھے پلاسٹک کے کپس دور اچھالے۔ عزت دار لوگ جانتے ہیں، شریف انسان ہے میرے ابو، گلی کے ہر شریف انسان انہیں جانتا ہے۔ ہاں تم جیسے شرابی انہیں نہیں جانتے، افسوس، کیونکہ تم لائق نہیں۔ برائی میں رہنے والے نیکی اور نیک لوگوں سے انجان رہتے ہیں، اور رہی بات غرور کی تو ہاں ہے، تم میرے نزدیک ایک چیونٹی کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ تمہیں جانتا کون ہے؟ شہر کے مشہور لوگ۔ ایک بات بتاؤ، اللہ تمہیں جانتا ہے؟ کبھی حاضری لگائی ہے اس کی بارگاہ میں؟ نہیں نا؟ افسوس، خدا تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کی مہک سے بھی انجان رہتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی کہ اس کا تنفس بڑھ رہا تھا۔ اب تم بتاؤ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ تم میں ہے کیا؟ کوئی ایک اچھی عادت، کوئی ایک نیکی، کبھی احترام کیا ہے بزرگوں کا؟ نہیں نا؟ تم تو اپنے باپ تک کو نہیں پوچھتے، اور دنیا کے سامنے ان کے بل بوتے پر ہوئی جیت کے فتح مناتے ہو۔ تم سے دوغلا منافق کون ہوگا جس کا پور پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا شخص آب حیات سے بھی نہا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ رشتہ تو بہت دور کی بات، تم جیسے شخص سے میں بات تک نہ کروں، انڈرسٹینڈ؟ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ زندگی کے 28 سال اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آج پہلی بار جھکی تھیں، شرم سے نہیں بلکہ ذلت سے۔ نہ جانے کیوں آج اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی کسی ایک بات کا جواب تک ابراز حیات کے پاس نہیں تھا۔ اس کا بچپن، اس کی پوری کی گئی ہر ضد، اس کی خواہش، لوگوں کی آنکھوں میں رشک، اس کی اچیومنٹ، سب کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ پھر یکدم وہ رات جس نے اسے 3 سال بے چین کیا، ہاں وہ رات، نفرت ہے اسے اس رات سے، اس لڑکی سے۔ یکدم ابراز حیات نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ جیت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اگلے ہی لمحے اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا۔ ایک پل ضائع کیے بغیر وہ پن ہٹا دی جس کی وجہ سے اسکارف کا وہ حصہ ڈھلک گیا اور حجاب کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں حفظ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھاری تھپڑ کی آواز نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ تم منافق ہی نہیں، کافر بھی ہو! حجاب پاگلوں کی طرح چیختی اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے تیر کی تیزی سے کپڑا اس کی جگہ کر کے ہاتھ سے نقاب پکڑا۔ آج سے پہلے کبھی اسے رسوائی کا احساس نہیں ہوا۔ آج پہلی بار کیا کچھ نہ محسوس کیا، ذلت، شرمندگی۔ اس پل اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اسے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا، لیکن اسے لگ رہا تھا آج وہ بے حجاب ہو گئی۔ اللہ کی لعنت ہو تم جیسے حیوان پر! حجاب نے دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کا کالر جکڑا۔ اس کے لہجے سے چھلکتی نفرت اور عمل نے مہوش کو سرتا پا سلگا دیا، جو اپنے بھائی کے عمل کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں آئی تھی تب جب ابراز اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ صحیح کہتا ہے، وہ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ مہوش نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جویریہ جو بت بنی کھڑی تھی فوراً الرٹ ہوئی۔ اسے پتا تھا مزید تماشا انہیں یونی سے نکلوا دے گا۔ آخر وہ ان امیروں کی حیثیت سے واقف تھی۔ حجاب چلو! جویریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لیو می جویریہ! حجاب نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تو اپنے آوارہ بھائی کو بولو مجھ سے دور رہے، ورنہ… نفرت و حقارت اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ چلو حجاب! جویریہ منت پر اتر آئی، لیکن حجاب اپنی جگہ سے نہیں لی، جبکہ حجاب کے اس لہجے نے مہوش کے غصے کو اور بڑھا دیا۔ جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا، اب دیکھنا اپنا حشر! میرا بھائی دوستوں کو نہیں چھوڑتا تو تم تو پھر… تمہاری بربادی کا آغاز ہو چکا ہے حجاب تاثیر! مہوش نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، جبکہ جویریہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کیفیٹیریا سے باہر لے گئی۔ ابراز نے مہوش کا ہاتھ جھٹکا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ چہرے بھی تھے جو ابراز کو ایز اے سینئر رسپیکٹ دیتے تھے۔ آج ابراز نے صرف اس غصے کی وجہ سے 5 سال کی بنائی ریپوٹیشن لمحوں میں گنوا دی۔ کوئی اسے نفرت تو کوئی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا دکھ تھا تو آ کر اسے بچاتے، پھنکار کر کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہوش نے فوراً حیات صاحب کو کال ملائی۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ 1 گھنٹے کے اندر جہاں سے چاہے ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن یاد رکھنا 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ۔ اگر میرے سامنے نہ ہوئی تو دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ حیات صاحب کے مینیجر کو کال کرنے کے بعد حجاب کی ساری انفارمیشن اس نے ٹیکسٹ کی۔ غصے کی شدت سے اس کا بازو تک کی نسیں واضح ہو رہی تھیں۔ اسے حجاب نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے اپنی گاڑی تلے کچل دیتا۔
حجاب تاثیر، ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جاؤ، وہ حال کروں گا تمہاری نسلیں کام اٹھیں گی۔ اسٹیئرنگ کو زور سے تھامے اس کے انگ انگ سے نفرت جھلک رہی تھی۔ دل میں خواہش جاگی، کاش وہ سامنے ہوتی اور وہ اسے بری طرح کچل ڈالتا۔ اپنی اس شیطان سوچ پر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن انسان کیا جانے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے والا کیا جانے کہ موت اسے خود اپنی لپیٹ میں لینے کو اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اور یہی ہوا۔ اگلے لمحے اس کی کار بری طرح سامنے آتی کار سے ٹکرا گئی۔ 2 گھنٹے سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ دوسروں کو جھکانے والا آج خود کسی کے در پر سوالی بنا کھڑا تھا۔ کون جانتا ہے اگلے لمحے کون سا طوفان آئے گا؟ انسان بس ایک کٹ پتلی ہے، اس میدان میں زندگی سنوارنے والی تو خدا کی ذات ہے۔ حیات صاحب کوریڈور میں چکر لگاتے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا گو تھے۔ مہوش انہیں ابراز کے غصے سے آگاہ کر چکی تھی۔ ساتھ مینیجر کی کال نے ان کے پسینے چھڑوا دیے۔ اگر حجاب کو ان کا بیٹا کڈنیپ کر لیتا تو سالوں کی بنائی عزت مٹی میں مل جانی تھی۔ سب کا شک ابراز پر ہی جاتا۔ وہ اسی کشمکش میں الجھے تھے کہ ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ابراز کے والیٹ میں موجود ان کی وزٹنگ کارڈ کو ڈھونڈ کر اس انجان آدمی نے انہیں ابراز کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ وہ اتنے پریشان تھے کہ گھر کال کر کے بھی اطلاع نہیں دی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ نرس نے اطلاع دینے پر وہ فوراً تیز قدم اٹھاتے اندر چلے آئے۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں شام تک گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ابراز کے بازو پر انجیکشن لگاتے کہا اور ساتھ ہی اس کی کیس فائل لے کر روم سے نکل گئی۔ ابراز میرے بچے، حیات صاحب جو ایک مضبوط دل کے مالک تھے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈیڈ، ابراز نے باپ کی آواز سن کر بمشکل آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھول کے ارد گرد کا جائزہ لیا تو جیسے ذہن بیدار ہوا۔ ہاں بولو میرے بیٹے، ابراز نے گردن ان کی طرف موڑ کر بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے، پھر یکدم آنکھیں کھول کر تیز لہجے میں بولا، نہیں میرے سامنے یہ ناٹک نہیں، مجھے حجاب تاثیر چاہیے ابھی۔ پٹے میں جکڑا ہاتھ زور سے بیڈ پر مارا۔ تاثیر صاحب سمجھ گیا وہ ان کی ایک نہیں سنے گا اور اس کا خود کو نقصان پہنچانا انہیں تکلیف دیتا ہے۔ دیکھو، اگر اسے کڈنیپ کیا تو پہلا شک تم پر ہی جائے گا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی سزا ہو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے، ان کا بیٹا اپنی ضد سے انہیں پاگل کر رہا تھا۔ سزا سہنے کی عادت ہے، بچپن سے سہتا آ رہا ہوں۔ آپ مجھے تاثیر اس حجاب کے باپ کے پاس لے جائیں، ورنہ اس دفعہ بچ گیا، اگلی دفعہ نہیں بچوں گا۔ اور ابراز کی دھمکی کام کر گئی۔ رات تک کا ویٹ کرو، میں انتظام کرتا ہوں۔ اس کی پیشانی چوم کر حیات صاحب نے نرمی سے، ابراز نے ان کا ہاتھ جھٹک کر آنکھوں پر بازو رکھا۔ اس کا ایک ہاتھ بری طرح فریکچر تھا اور ماتھے پر پٹی بندھی تھی، صرف ٹانگیں محفوظ تھیں۔ تاثیر صاحب کا گندم اور چاولوں کا چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں ان کے 3 بھائیوں کا حصہ تھا۔ سب ساتھ مل کر کاروبار چلاتے تھے۔ وہ رات کے پہر گوداموں میں ایک آخری چکر لگانے آئے تھے کہ کچھ لوگ آ کر ان کے گوداموں میں گھس گئے۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ کس سے پوچھ کے گھس آئے؟ 3 اچھے خاصے پہلوانوں کی سی جسامت والے آدمی آ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے، جیسے کسی کے حکم کا انتظار ہو۔ بار آتی ہے، اجازت تھوڑی لیں گے، بس لے اڑیں گے۔ ابراز کی آواز سنتے ہی وہ پیچھے مڑے، تبھی ان کی نظر حیات صاحب پر پڑی۔ وہ ابراز کو تو نہیں لیکن حیات صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ابراز کے اشارے پر ان کے ساتھ آتے 3 لوگوں نے 3 کرسیاں 2 آمنے سامنے اور ایک بیچ میں رکھی۔ تینوں کرسیوں کے بیچ 4-5 قدم کا فاصلہ تھا۔ کون ہو تم؟ تاثیر صاحب نے ڈائریکٹ ابراز سے پوچھا۔ ان کی چھٹی حس پہچان چکی تھی، وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہونے والا داماد، کہتی ہی وہ چیئر پر آ بیٹھا۔ ساتھ تاثیر صاحب کو بھی اشارہ کیا جنہوں نے نظر انداز کر دیا۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑے۔ تبھی ابراز کے اشارے پر ایک آدمی نے انہیں زبردستی پکڑ کے بٹھایا۔ تاثیر صاحب، سنا ہے آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، آپ کی آخری امید ہے، بڑھاپے کا سہارا اگر وہ نہ رہے تو؟ ابراز نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کہا۔ ایک ٹانگ میں شدید درد کا احساس ہوا جو اس نے اوپر رکھی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ ایک بار پھر وہ چلا اٹھ کھڑے ہوئے۔ یار بٹھاؤ انہیں، پوری بیگم صاحبہ پر گئے ہیں، وہ بھی انہی کی طرح جذباتی ہے، اپنا نقصان کرنے والے، مزاحیہ انداز میں کہتے۔ آخر میں وہ سنجیدہ ہوا۔ آدمی نے پھر تاثیر صاحب کو بٹھایا اور ان کے پاس آ کھڑا ہوا تاکہ وہ اٹھ نہ پائے۔ تاثیر صاحب خاموش بیٹھے رہے کیونکہ جانتے تھے عقل مندی اسی میں ہے۔ کول ڈاؤن تاثیر صاحب، آج تک میرے باپ نے بھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی جس لہجے میں تمہاری بیٹی بکواس کر کے گئی ہے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں وہ گویا ہوا۔
जिस तरह आपका बेटा आखिरी उम्मीद है, इसी तरह मैं अपने बाप की आखिरी उम्मीद हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ या मैंने खुद को नुकसान पहुँचाया तो डैड लाश गिरा देंगे आपके ख़ानदान की। अबराज का एक लफ्ज़ उनके दिल में होता दर्द मज़ीद बढ़ा रहा था। वो बेखौफी से अपना जहर उगल रहा था, जो हिजाब तासीर का थप्पड़ उसके अंदर बढ़ा गया था। तो मेरी बात गौर से सुने। हिजाब तासीर आपकी बेटी कल तक उसे राज़ी करे मुझसे निकाह के लिए, वरना यकीन जाने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रातों रात गायब हो जाएगी आपकी बेटी। मिली भी तो पहले की तरह। वो रुका। उसकी हंसी तासीर साहब के जहर से भी ज़्यादा जहरीली लगी। हयात साहब खुद अपने बेटे पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र कर रहे थे। आप समझ गए होंगे, कहते ही वो उठा और कदम बढ़ाता उनके सामने आन खड़ा हुआ। और हाँ, यहाँ से भागने का सोचना भी मत। ये शहर डैड के अंडर कंट्रोल है। इतनी तफसील कभी पेपर में लिख कर नहीं आया। अब भी खोपड़ी खाली है तो याद रखना, बेटा होगा ड्रग्स के केस में सलाखों के पीछे। बेटी। अबराज ने उसके सर पर 2 उंगलियों से ठोंग लगाते कहा और कहका लगाकर हंसता हंसता चला गया। तासीर साहब का एक हाथ नीचे ढलक गया। बेटी का सुनकर इनकी रूह कांप उठी। इनकी आंख से एक नन्हा सा मोती गाल पर फिसला। चले डैड। राजी के इशारे पर तीनों लोग अलर्ट होकर उसके पीछे चल दिए। हयात साहब सीना चौड़ा करके फ़ख्र से बेटे के पीछे चल दिए। बाबा। उसामा भागता हुआ आया। जैसे ही उसने बाहर 2 गाड़ियां खड़ी देखी, वो फ़ौरन गोदाम के अंदर बाप के पास आया और उन्हें रोता देखकर वो खुद निठाल हो गया। गुड इवनिंग मैम। वो बच्चों को ट्यूशन छोड़कर घर के लिए निकली थी। अभी वो एक स्टॉप पर रुकी थी कि उसे अपने शौहर के ऑफिस से कॉल वसूल हुई, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। गुड इवनिंग जी, कहें आप मुझसे कैसे याद किया? फ़ोन रिसीव करते ही वो नहायत मुअद्दब लहजे में गोया हुई। मैम, वो सर इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है। इन्हें अर्जेंट एक फ़ाइल चाहिए जो उन्होंने आपकी कार में रखी थी। वो लड़की एक ही सांस में बोलती उसे हैरान परेशान कर गई। मेरी कार? आर यू श्योर? उनकी अपनी कार है, मेरी कार में क्यों रखेंगे? सिग्नल की ग्रीन लाइट होते ही वो अपनी कार आगे बढ़ा गई। उसे अजीब सा लग रहा था। उसका शौहर तो कभी उसकी कार लेकर ही नहीं गया, फिर फाइल कैसी रह गई? आई डोंट नो मैम, आप सीट कवर में चेक करें, सर ने वहीं का बताया था। अपनी सोचों में उलझी वो कोई पार्किंग एरिया देखकर कार रोकने का सोच रही थी कि दूसरी तरफ की बात सुनकर गहरा सांस लेकर रह गई। वेट अ मिनट। एक शॉप के बाहर उसे खाली जगह मिली, जहाँ आसपास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। उससे कार रिवर्स करके वहीं खड़ी की और ख़ुद फ़ोन वहीं फ्रंट सीट पर रखकर कार से बाहर निकलकर पिछली सीट को देखने के लिए पिछली वाली साइड आ गई। पिछली सीट कवर में अंदर ही एक फ़ाइल रखी थी, जिसे देखकर वो हैरत ज़दा रह गई और फाइल लेकर फ्रंट सीट पर आ बैठी। साथ सीट पर पड़ा फ़ोन कान से लगाया। हाँ है, ओके, मैं ख़ुद लेकर आती हूँ। वैसे मीटिंग कब तक ख़त्म होगी? फ़ाइल रखकर उसने फ़ौरन कार स्टार्ट की। मैम, जल्दी, तकरीबन 10 मिनट में। आपके पास जो है वो ओरिजिनल है, इसकी कॉपी हमारे पास है। वो मीटिंग के लिए नहीं है, बस क्लाइंट्स को देनी है। ओके। वो अभी भी हैरत का शिकार थी। फ़ोन काट कर वो ऑफिस की तरफ चल दी। ये ले फ़ाइल। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो ऑफिस पहुंची और आते ही सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट को फ़ाइल पकड़ा दी। थैंक यू मैम। मुस्कुराते हुए इस लड़की ने फ़ाइल थामी। वो जाने ही लगी थी कि उसके शौहर का ख्याल आया क्यों ना वो उससे मिल कर जाए। दिल के शोर पर वो खुद हैरान थी। वैसे सर कहाँ है? झिझकते हुए इसने पूछ ही लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आई वो शौहर है, आखिर मिलने में झिझक कैसी? मैम, वो अपनी केबिन में है। लड़की ने राइट साइड पर इशारा किया। कोई है तो नहीं अंदर? उसने जानना मुनासिब समझा। मैम, अलीज़े। एक कदम केबिन की तरफ बढ़ाया था कि ये नाम सुनकर ठिठक कर रुकी। ये कौन है? आज से पहले तो नहीं थी। वो खुद नहीं जानती लहजे में गुस्से की रमक कैसे आई। सर की वाइफ? वो लड़की डरते डरते बमुश्किल बोल पाई, साथ एक कदम पीछे हुई कि कहीं सामने रखा क्रिस्टल ही सर पर न दे डाले। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो चिल्ला उठी। सॉरी, होने वाली, नेक्स्ट वीकेंड की शादी है। एक ही सांस में बोलते वो थोड़ा और पीछे खिसकी। किसने कहा? पागल हो तुम? दांत पीसते वो गोया हुई। मैम, आपकी किसी से भी पूछ ले, सुबह सर ने अनाउंस किया था। वो लड़की कहते ही फाइल उठाकर दौड़ी, जबकि वो एक कदम उठाती अपने शौहर की केबिन की तरफ बढ़ी। सामने का मंजर साफ नजर आ रहा था। सामने रखे लैपटॉप पर वो दोनों किसी से हंस हंस के बातें कर रहे थे। वो माउफ जहन के साथ एक एक कदम पीछे बढ़ा रही थी। सामने नजर आता मंजर पल पल धुंधला रहा था। दिमाग में धमाके हो रहे थे और दिल दिल गम की शिद्दत से फट रहा था। सिर्फ मुंह मारता हूँ ना, ऐसा ना हो तुम्हारी ये बेतनाई देख कर किसी दिन दूसरी शादी कर लूँ। वो चीख रहा था, उसके कानों में बार बार यही जुमला दौड़ रहा था।
اس سے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے۔ وہ اس آواز سے دور جانا چاہتی تھی، اس دوغلے انسان سے دور۔ وہ یکدم بھاگتے ہوئے گلاس وال دھکیل کر باہر آ گئی۔ آنسو بے دردی سے رگڑتے اس نے کار سٹارٹ کی۔ کبھی پاس بیٹھ کر محسوس کرنا، نہ شراب کی بو آئے گی نہ نشے میں دھت ملے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس خوبصورت نہیں۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے نفرت نہ کرو۔ تم نیک لوگوں میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ تمہیں حق نہیں تم میرے اور اللہ کے درمیان آؤ۔ دماغ پر مسلسل ہتھوڑے برس رہے تھے۔ یہ آوازیں اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اگر یہ بند نہ ہوئی تو یقیناً وہ پاگل ہو جائے گی۔ آج وہ کسی ننھے بچی کی طرح سسک کے رو رہی تھی۔ شام کے اس ٹائم جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم تھا، وہ بلا خوف فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائے جا رہی تھی۔ جو کہیں دور جانا چاہتی تھی، جہاں یہ آوازیں نہ ہو، کوئی نہ ہو، بس وہ اکیلی تنہا کسی ویرانے میں، جہاں اسے اپنی آواز تک سنائی نہ دے، بس خاموشی ہو اور صرف خاموشی۔ فل سپیڈ سے کار آگے بڑھاتے اس نے یو ٹرن لیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھ کو رگڑا تو سامنے کا منظر کچھ واضح ہوا۔ سگنل کی ریڈ لائٹ دیکھ کر بھی وہ نہ رکی۔ اس سے بس ان آوازوں سے دور جانا تھا۔ ابھی وہ اگلا سگنل توڑتی کہ اس سے پہلے اس کا موبائل رنگ ہوا اور اس نے بنا دیکھے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ یہ آواز سن کر وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ بابا، سب ختم ہو گیا، سب دھوکے باز ہے یہاں، ہر کسی کو میں مجرم لگتی ہوں۔ عائشہ بھی مجھے غلط کہتی ہے، اور اس دھوکے باز نے بابا دوسری شادی کر لی، مجھے برباد کر کے وہ سکون میں ہے۔ اس سے نہ کل میری پرواہ تھی نہ آج ہے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب۔ آپ نے بھی میرے ساتھ غلط کیا، کاش مجھ سے ایسی زندگی کی التجا کرنے سے پہلے مار دیتے۔ اب دیکھیں، یہ آوازیں مجھے مار دیں گی بابا، مجھے مار۔ اور ٹائر کی چڑچڑاتی آواز فون کی دوسری سائڈ سنتے شخص کا دل دہلا گئی۔ حجاب! وہ چیخے۔ ٹوں ٹوں کی آواز۔ دوسری طرف فون بند ہو چکا تھا۔ حجاب تاثیر لال دوپٹہ اوڑھے آج خود سے بھی خفا تھی۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ شخص اس کا شوہر بنے گا، جس کے پاس آتے ہی وہ نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اس کافر کی منکوہا بن کر؟ عین اس کے سامنے رکھی کرسی پر وہ آ بیٹھا۔ ابراز حیات کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں اس کا وجود جھلسا رہی تھی، جیسے آنکھوں کے ذریعے نگل لے گا۔ بہت بے چین تھا نقاب کے پیچھے چھپے اس چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ پہلے اس سے خوبصورت چہرے میرے لیے کوئی نہیں تھے، اب نفرت ہے اس صورت سے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حجاب کا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ لے، جو اپنی غلیظ نظریں اس کے پاکیزہ وجود پر جمائے ہوئے تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت غصہ آ رہا ہے نا؟ وہ مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا وہ اسے اس قدر زہر لگا۔ مجھے بھی آیا تھا جب 5 سال کی بنائی کے میری عزت کو تم نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ وہ اس پر جھکتے ہوئی تھوڑی کی سختی سے انگلیوں کے بیچ دبوچتے ہوئے غرایا۔ دوسرے ہاتھ سے جیب میں رکھی سگریٹ اور لائٹر جلائی۔ سگریٹ سلکا کر ایک لمبا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ مس حجاب، تمہاری آزمائش کا سفر آج سے شروع ہوتا ہے۔ حجاب بری طرح کھانسنے لگی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ شراب اور سگریٹ کی بو اسے پاگل کرنے کو تھی۔ اس کا اشارہ دھوئیں کی طرف تھا۔ اب سے وہ بھی اس طرح اس کی مٹھی میں قید ہوگی۔ آج بھی پی کر آیا ہوں، اس کے بغیر جشن ادھورا ہے ڈارلنگ۔ حجاب نے ہاتھ کو ناک پر رکھے اس بوسی بچنا چاہا۔ اس کی کوشش دیکھ کر وہ کہا لگا کر ہنسا۔ نظریں ان خوبصورت ہونٹوں پر آ کر رکی۔ اسے ضد کرنے کا موقع بھلا وہ کیسے جانے دے سکتا تھا؟ کمال ہے، مشرقی بیوی شوہر کی آنکھوں میں دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا دیتی ہے، اور تم ایک پل کو ان آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹا رہی؟ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ حجاب کے پورے وجود میں انگارے دہکنے لگے۔ اس کا ضبط یہیں تک کا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بے خوفی سے بولی، شرم آتی ہے مگر ان آنکھوں کو دیکھ کر نہیں، تمہیں اپنا شوہر مانتے ہوئے، اور محبت وہ بھی تم سے۔ ساری زندگی محبت کی بھیک مانگتے رہو گے مجھ سے، لیکن یہ پتھر موم نہیں ہوگا۔ اور جس دن میں نے خود اقرار کیا تم سے محبت کا، سمجھ لینا ہار گئی حجاب تاثیر۔ نفرت و حقارت سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انگلی کے بیچ دبی سگریٹ اچھال کر وہ اس کے قریب ہوا۔ ایک پل کو حجاب اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن جہاں اگلے لمحے حجاب نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہیں ابراز نے اس کا منہ دبوچا۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، میرے پاس آؤ تو اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آنا، اور اپنی یہ لمبی زبان اپنے باپ کے گھر چھوڑانا، سمجھ آئی ہے؟ اس کا اشارہ سمجھ کر حجاب چیخ اٹھی۔ کافر ہو تم، اسی کافر کی بیوی ہو تم جانے من، اور جلد ہی اس کافر کے بچوں کی ماں بنو گی۔
اسے غصے میں دیکھ کر وہ مسکرایا، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ دوزخ میں جاؤ گے تم، وہ چیخی۔ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا جانے من۔ دل جلانے والا انداز تھا۔ نظریں اب بھی اس کے ہوش ربا حسن پر تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حجاب کی سرخ آنکھیں جھلک اٹھی۔ یہ شخص اسے پاگل کر رہا تھا۔ تمہارا غرور تمہیں لے جائے گا حجاب تاثیر۔ انگارے برساتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے حجاب کا جبڑا اور سختی سے دبوچا اور سخت لہجے میں گویا ہوا، انسان سے حیوان تم نے مجھے بنایا، اب رخصتی اس ماہ کی بجائے کل ہوگی۔ انکار کیا یا زبان کھولی تم نے تو یاد رکھنا، کل رخصتی سے پہلے تو میں سب کی نظروں کے سامنے سے اٹھا لے جاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ قہر برساتی نظر اس پر ڈال کر وہ اس کا آج کا سکون بھی لے گیا۔ حجاب کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ اسے خود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر جھک کر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب ساری رات وہ اپنی پیشانی دھو کر گزارے گی، اور یہی ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حجاب تاثیر نے رگڑ رگڑ کر اپنی پیشانی صاف کی۔ ابراز کے جانے کے بعد وہ واش روم کی طرف دوڑی۔ 1 2 3 4 5 بار منہ دھویا۔ اس نے صابن سے تقریباً رگڑ رگڑ کے پیشانی لال کر دی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ واش روم سے باہر آ گئی۔ ایک ایک قدم اٹھاتی وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹوٹ کے اپنا لال دوپٹہ اتارا۔ نظر اپنے چہرے پر گئی تو پہلی بار اسے اپنے چہرے سے نفرت محسوس ہوئی، جسے وہ دیکھنے کے لیے ہر بار اسے ذہنی اذیت دیتا۔ آج یونی میں واقعے کے بعد وہ کتنا روئی تھی جب ایریا اسے گھر تک چھوڑ کے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ساتھ اس کی امی کو آج والا پورا واقعہ سنایا۔ حجاب تو اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی اس شخص کے کہ پورا دن بخار میں پھرکتی رہی۔ ایک اذیت عذاب سے وہ گزر رہی تھی کہ اسے امی نے آ کر موت کی خبر سنا دی۔ امی امی، اسامہ چلا چلا کر اپنی ماں کو پکار رہا تھا اور ساتھ اپنے باپ کو سہارا دے کر کھڑا ہوا۔ کچن میں کام کرتی آمنہ دوڑتی ہوئی آئی۔ آ کر دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، جو اپنے بیٹے کے سہارے بمشکل کھڑے تھے۔